ابراہیم علیہ السلام کعبہ جب مکمل ہوا پتھر پہ کھڑے ہوئے. آج بھی اس پتھر کا نام پتھر نہیں ہے. دو پتھر ہیں. ایک پتھر ہے جس کو ہاتھ لگایا، دوسرا وہ ہے جس پر پاؤں رکھا. جس کو ہاتھ لگایا وہ بیت اللہ بن گیا، اور جس پہ پاؤں رکھا وہ مقام ابراہیم بن گیا. پتھر دو ہیں، ایک دیوار میں چنا گیا، ایک صحن حرم میں رکھا گیا. ایک وہ پتھر ہے جس پر نظر ہے، ایک وہ پتھر ہے جس پر توجہ ہے، ایک وہ پتھر ہے جدھر سر جھک رہا ہے، ایک وہ پتھر ہے جدھر روح جھک رہی ہے، ایک وہ پتھر ہے جس کے ارد گرد جسم قربان ہو رہا ہے، اور ایک وہ پتھر ہے جو چنا نہیں گیا، سجایا نہیں گیا، میدان میں رکھا گیا ہے، قدم اس پہ رکھے گئے ہیں. تو پتھر کو قدم اس پہ رکھے گئے ہیں. پتھر کو حکم ہوا نرم ہو جاؤ، نرم ہو جاؤ، میرے ابراہیم کے پاؤں کو تکلیف نہ پہنچے، اور انہیں پتھر پہ پتھر رکھ کے اوپر نہ جانا پڑے. تم ہی اٹھتے چلے جانا، تم ہی اٹھتے چلے جانا. اور جب یہ اتریں تو آہستہ آہستہ نیچے ہو جانا، اٹھتے چلے جانا، مٹتے چلے جانا، جیسے وہ چاہیں ہوتے جانا، جیسے وہ کریں کرتے جانا. پتھر کا کان کہاں ہے، پتھر کی زبان کہاں ہے، پتھر کی نظر کہاں ہے، اس کے اندر روح کون سی ہے؟ ایسی نرمی اور گداز اور کیفیت یہ کیسی کہ جب پاؤں رکھیں تو وہ اندر چلے جائیں. کیوں حضرات؟ اس لیے کہ پتھر تو اور بھی بہت ہیں. فرمایا جن جن کو ہاتھ لگا وہ سنبھالے گئے ہیں، اور جس کو پاؤں لگ گیا وہ بھی سنبھالیں گے. لیکن اگر اس پر پاؤں کا نشان نہیں ہوگا تو مدام ہوگا کوئی بدل بھی سکے گا. اے ابراہیم کے پاؤں، ہم تمہیں تمہاری عظمت کے لیے تمہیں یہیں رکھیں گے، اور پتھر تجھے ہم وہ عروج دیں گے جو جنت میں بھی کسی پتھر کو میسر نہیں آئے گا. تمہیں ہم وہ عروج دیں گے. اسے فرمایا مقام ابراہیم. اور کمال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب کعبے کا ذکر کیا تو پہلے ہی فرمایا گھر میرا ہے، کعبہ میرا ہے، یہ پتھر میری مخلوق ہے، یہ کعبہ مخلوق ہے، مگر اس میں میرا نور ہے. جس میں حضرت ابراہیم کا کندھا استعمال ہوا، جس میں حضرت ابراہیم کا ہتھوڑا استعمال ہوا، جس میں حضرت ابراہیم کی صنعت استعمال ہوئی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تجربہ استعمال ہوا، اور اس پہ ہاتھ لگے اور دیواروں میں آ گیا یہ میرا گھر ہے، مگر جس پہ ان کے پاؤں لگے یہ ابراہیم کا نشانی ہے. اور اب میں کہتا ہوں کہ کعبہ شریف سے جب فارغ ہوتے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی،